اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دنوں میں ایک دن منایا جائے گا جس کو ورلڈ حجاب ڈے کا نام دیا جاتا ہے، اور دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ حجاب کیا ہے اور حجاب کی اہمیت کیا ہے۔ لیکن ہمیں پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حجاب کے معنی کیا ہیں۔ دیکھیے، حجاب کے معنی دیکھے جائیں تو بہت وسیع ہیں، لیکن اگر مختصر سمجھا جائے تو صرف چھپانا یا ڈھانپنا اس کے معنوں میں آتا ہے۔ حجاب عربی زبان کا لفظ ہے جس کے بہت سارے مترادف معنی ہیں، مثلاً ڈھانپنا، چھپانا، مخفی رکھنا، پردہ کرنا یا پھر آڑ لینا۔ اس کے علاوہ حجاب کو عورت کا سادہ اور مکمل لباس بھی سمجھا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی مختلف آیات اور سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث میں عورت کے اسلامی لباس کے بارے میں بیان ملتا ہے۔ دیکھیے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عورت تو سراپا ستر ہے، عورت تو سراپا ستر ہے۔ جب بے پردہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکنے لگتا ہے، شیطان اس کو تاکنے لگتا ہے۔ اسی طرح سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم عورتوں کو اجازت دی ہے کہ اپنی ضرورتوں کے لیے باہر جا سکتی ہو۔ لیکن دیکھیے، باہر جانے کا ایک طریقہ اور ایک ادب اسلام نے سکھایا ہے، اور اسی ادب کو حجاب کہا جاتا ہے، کیونکہ عورت اس مٹھائی کی مانند ہے۔ اگر مٹھائی کو کھلا لے کر بازار میں جایا جائے تو اس مٹھائی پر مکھیاں لگ جاتی ہیں اور مٹھائی کو خراب کر دیتی ہیں۔ اسی طرح سے جب عورت بے پردہ بے حجاب گھر سے نکلتی ہے تو برے لوگوں کی نظریں اس کو خراب کر دیتی ہیں۔ تو لہٰذا عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب باہر جائے تو حجاب کی صورت اختیار کرے۔ شروع کے دور میں کچھ مسلمان خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر شکایت کی کہ ان میں اور دوسری کفار خواتین کے پہناوے میں کوئی فرق نہیں ہے، جس کی وجہ سے آتے جاتے اکثر اوقات ان کو تکلیف کا نشانہ بننا پڑتا ہے۔ اس وقت بارگاہ رسالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ کیا شان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس شان سے ہر کوئی بخوبی واقف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پہ حق کو جاری کر دیا ہے۔ عمر جب بولتا ہے حق بولتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے غلط نہیں ہوتے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں کہ مشورے زمین پر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آسمان سے قرآن بنا کے اسے اتار دیتا ہے۔
تو اس وقت بارگاہ رسالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ آپ نے مشورہ دیا کہ مسلمان خواتین اپنے چہروں پر نقاب ڈال لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ یہ مشورہ اللہ رب العزت کو بھی پسند آیا۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرما دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر کے گھونگھٹ ڈال لیا کریں، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے تاکہ وہ ستائی نہ جائیں۔ یاد رکھیے، مغرب کی نقل اور اس کے طرز لباس کو اپنانا نہ اسلام کے زمرے میں آتا ہے اور نہ اس کے اصولوں پر پورا اترتا ہے۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ غیروں کی طرز عمل کو اپنانا بالکل ایسا ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھول گیا۔ مغرب کی طرف ڈوبتا سورج ہر روز یہی پیغام دیتا ہے کہ مغرب کی جانب جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ یاد رکھیے گا، مغرب کی طرف ڈوبتا سورج ہر روز یہی پیغام دیتا ہے کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ اسلام میں حجاب ڈے کا یقیناً کوئی بھی تصور نہیں ہے بھائی، کیونکہ یہ 14 فروری کو صرف بے حیائی کے دن کی تردید کرنے کو منایا جاتا ہے۔ کیا پاکستان میں اس طرح کے ڈے کو منانا چاہیے؟ اسلام میں مسلمانوں میں، مسلمان مردوں میں، مسلمان عورتوں میں اس بے حیائی کے دن کا کوئی تصور نہ موجود تھا، نہ ہے اور نہ ہونا چاہیے۔ مغرب میں لبرلزم اور انسانی حقوق کے متعلق اندھے عقیدے کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ انہوں نے جس طرح ایک مدر ڈے بنایا، ایک فادر ڈے بنایا کہ سال میں ایک دفعہ ماں کو پوچھو، سال میں ایک دفعہ باپ کو پوچھو، اور اس کے بعد پورا سال ان کے حقوق کی حق تلفی کرو۔ اسی طرح سے سال میں ایک دفعہ حجاب ڈے منانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ مسلمانوں میں حجاب تو 24 گھنٹے کا ہے، مسلمان عورت میں حجاب 24 گھنٹے کا ہے۔ اگر وہ باہر نکلتی ہے تو حجاب ہے، اس کی آواز بھی حجاب ہے، اس کی چوڑیوں کی کھنکار بھی حجاب ہے، اس کو بھی بچانا ہے۔ اسی طرح سے مردوں کو اپنے نظر کو نیچے رکھنا بھی تو حجاب ہے۔ سب جانتے ہیں، مذہبی رجحان رکھنے والوں نے اسے یوم حیا کے طور پر منانا شروع کر دیا۔ یوم حیا منانے کی روایت چونکہ زیادہ پرانی نہیں، لیکن پاکستان میں یہ بہت اہمیت اختیار کر چکی ہے۔ اس روایت کو شروع کرنے کا سہرا جس نے اس روایت کو شروع کرا، اس کا سہرا اسلامی جمعیت طلباء کے سر ہے۔ دیکھیے، پاکستان میں پہلی مرتبہ یوم حیا منانے کا فیصلہ 9 فروری 2009 کو شروع کیا گیا۔ دیکھا جائے تو یہ فیصلہ ایک اچھا فیصلہ تھا کہ ویلنٹائن ڈے کے مقابلے میں اس روز کو یوم حیا کا نام یا اسی مہینے کے کسی دن کو یوم حیا کا نام دیا جائے، یوم حجاب کا نام دیا جائے۔ ایک طرح سے یہ عمل تو اچھا ہے، لیکن صرف سال میں ایک دفعہ اس عمل کو منا لینا اور اس عمل پر عمل نہ کرنا، یہ زیادتی کی انتہا ہے۔ ذرا سوچئے، عالمی یوم حجاب منانے کا فیصلہ تو محض چند سال قبل کیا گیا،
جبکہ امت مسلمہ کی خواتین رب کائنات کے اس خوبصورت تحفے کو صدیوں سے اپنی زینت بنائے ہوئے ہیں۔ ہر خطے اور ہر علاقے کے لحاظ سے اس کی شکل اور ساخت جدا سہی، مگر مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ کو راضی کرنا اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا۔ جی ہاں، معاشرے کو حیا کی چادر سے مزین رکھنا، حجاب امت مسلمہ کا وہ شاعر، مسلم خواتین کا وہ فخر و امتیاز جو اسلامی معاشرے کو پاکیزگی عطا کرنے کا ایک ذریعہ تھا اور ہے الحمدللہ، آج غیر مسلموں کی سازشوں میں گھرا ہوا ہے۔ مسلم دنیا کو پاکیزگی سے ہٹا کر بے حیائی کی دلدل میں دھکیلنا اور عورت کو ترقی کے نام پر بے حجاب کرنا شیاطینی قوتوں کا ہمیشہ سے ہدف رہا ہے۔ شیطان کی سب سے پہلی چال جو اس نے انسان کو فطرت کی سیدھی راہ سے ہٹانے کے لیے چلی تھی کہ اس کے جذبہ شرم و حیا پر ضرب لگائے، اور اس کے شاگردوں کی یہ روش آج تک قائم ہے۔ ان کے ہاں ترقی کا کوئی کام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک عورت حجاب سے باہر نہ آ جائے۔ حیا کو دقیانوسیت قرار دیا گیا، پردے کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ بتایا گیا، اور عورت کو چادر سے نکال کر بے حیا بنایا گیا۔ آج اگر دیکھا جائے تو دنیا کی کون سی ایسی چیز نہیں ہے جس کو بیچنے کے لیے عورت کا سہارا نہیں لیا جاتا، اور ہماری مسلمان عورت ترقی کے نام پر، شہرت کے نام پر اپنی سر کی چادر اتار کر غیر مسلم قوتوں کے زیر اثر آ گئی اور اسے ترقی سمجھنے لگی، حالانکہ یہ ترقی نہیں ہے، یہ تنزلی ہے، یہ اس کے دین کی تنزلی ہے، یہ اس کے اپنے وقار کی تنزلی ہے، لیکن ہم نے اسے اپنی ترقی سمجھ لیا۔ دیکھیے، بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم پردے کو فروغ دیں۔ ہم جو لوگوں سے اپنے واٹس ایپ پر، اپنے فیس بک پر فالتو چیزیں شیئر کرتے ہیں، خدا را آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں وہ چیزیں شیئر کریں جس میں امت مسلمہ کا فائدہ ہو، جس میں مسلمان نوجوان لڑکیوں اور نوجوان لڑکوں کا فائدہ ہو۔ خدا را مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے والے نہ بنیں۔ بدترین ہے وہ شخص، حدیث میں آتا ہے، بدترین ہے وہ شخص جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلاتا ہے یا بے حیائی پھیلانے والے کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو حجاب کی اہمیت کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اور میں اپنے مسلمان مرد بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا، خدا را اپنی آنکھوں کی، اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے گا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔